بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ بلکہ اکثر ہی کامیابی کے اوپر بولتا ہوں، آج بھی میں نے سوچا کہ کامیابی کے اوپر ہی بولوں۔ 3 فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہیں کامیابی کے لیے۔ نمبر 1، انسان کا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پہلا سٹیپ ہے کامیابی کی طرف۔ مثلاً ایک آدمی یقین کرتا ہے کہ میں آج یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام اس کا کمپلیٹ کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں اس کی آدھی کامیابی تو یہیں پر ہو گئی۔ دوسرا، اسلام بھی یہ کہتا ہے اور یہ معاشرہ بھی یہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے۔ آپ نے کوئی بھی چیز ہے بیچنے جا رہے ہیں، اگر آپ جھوٹ بول کے بیچنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ویسی برکت ختم ہو جائے گی۔ جھوٹ بول کے وہ چیز بک جائے گی لیکن اس کے اندر برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ کا وہ جو مال جو آپ نے بنایا اس جھوٹ بول کے، وہ کبھی بھی اس میں گروتھ نہیں ہوگی۔ آپ نے وہ پیسے کمائے جھوٹ بول کے تو وہ لگا دیے آپ نے اپنے بچوں پہ، وہ بچے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں آگے گرو کریں گے، ترقی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے ایمانداری کی بات ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا تو آپ کو ایماندار ہونا ہے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ چھوٹا سا ایک گھر کی مثال لے لیں۔ اگر آپ ایک گھر کے اندر، ہم گھر کی بات کر لیتے ہیں، گھر کے اندر ہی آپ یہ 3 فیکٹر نہیں رکھتے، ان 3 فیکٹر کے اوپر آپ بات نہیں کرتے، چھوٹی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، باہر کوئی آتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں گھر پہ نہیں ہے، گھر کے اندر آپ بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ گھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایمانداری، گھر کے اندر آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو اگر ایمانداری کے ساتھ آپ کی چیزیں چل رہی ہیں تو وہ گھر کامیاب ہے۔ اگر آپ بزنس میں دیکھیں، اپنے کاروبار میں دیکھیں، کوئی بھی پروفیشن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ 3 فیکٹر اگر آپ سامنے رکھتے ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ پہ توکل کہ یہ کام ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، آج میں صبح مارکیٹ جب گیا تو ایک چھوٹا سا بچہ، کوئی ہارڈلی کوئی 10 سال کا بچہ ہوگا، اس نے اپنا وہ بیگ کیری کیا ہوا اور کچھ سامان بیچ رہا تھا، رومال تھے، کوئی سنگی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہا تھا۔ میں نے گاڑی شیشہ نیچے کیا، اس کو بلایا اپنے پاس، اس کا انٹرویو کرنا شروع کر دیا۔ تو نام پوچھا، میں نے کہا یہ کیا بیچ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا میں یہ رومال بیچ رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی سی کاسمیٹکس کی چیزیں بیچ رہا ہوں۔ میں نے کہا پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جی پڑھتا ہوں، آج کل اسکول سے چھٹیاں ہیں تو میں نے کہا سوچا کہ میں بابا کی اپنے ساتھ اس کی ہیلپ کروا دوں۔ میں حیران رہ گیا اس کی یہ بات سن کے۔ وہ کہتا ہے کہ آج انکل جس طرح کی آپ کی گاڑی ہے نا، میں بھی اس طرح کی گاڑی لوں گا، اور انشاءاللہ میں اپنے بابا کو ہیلپ کر رہا ہوں، اور کچھ دنوں کے بعد ہمارا بزنس گرو کرے گا اور میں بھی بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا توکل ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے۔ اور میں نے دیکھا جو لوگ اللہ پہ توکل رکھ کے بڑا سوچتے ہیں، صحیح ڈائریکشن پہ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا ہے۔ اچھا، میں نے اس کو اور انٹرویو کرنا شروع کر دیا، اس سے اور باتیں شروع کر دیں۔ اس نے مجھے سارا کچھ سچ بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کتنے کا پیکیج لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا یہ والا جو پیکیج میں 450 کا بیچ رہا ہوں، یہ ہمیں تقریباً 400 کا 380 کا پڑا ہے، اور ہم اس پہ 50 سے 70 روپے کا پروفٹ رکھ کے ہم بھیج دیتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کوالٹی کا کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے کہا ہے کہ سچ بتانا ہے، کوالٹی کو پوچھے تو یہ بتا دینا یہ اے کوالٹی ہے، یہ بی کوالٹی۔ اے کوالٹی لیں گے تو اس کی گارنٹی ہے، اور بی کوالٹی لیں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ، 10 سال کا بچہ جو ہے، یہ مجھے سکھا رہا ہے، یہ ہمیں بڑوں کو بتا رہا ہے کہ جب کوئی مال بیچنا ہے تو اس پہ سچ بول کے مال بیچنا ہے۔ آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے گئے پہلی دفعہ تجارت کے لیے، تو انہوں نے اپنے ساتھ، حضرت خدیجہ نے اپنا ایک جو ملازم تھا، جو ان کا بڑا خاص قسم کا ملازم تھا، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا کہ صرف آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے، آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ کرتے ہیں کاروبار۔ تو اس نے واپس آ کے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقص والا مال ہوتا تھا تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ اس مال میں نقص ہے اور میں یہ اتنے کا دوں گا، تو جو اس کی بائنگ پرائس تھی وہ بھی بتاتے تھے، اور وہ سیلنگ پرائس بھی اس کی بتاتے تھے۔ آج دیکھیں، آج اگر آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ہم نام کے صرف مسلمان رہ گئے، ہم اپنے مال، ہم چھوٹی سی چیز سے بھی ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے سے کاروبار سے بھی دیکھتے ہیں، چھوٹا سا جو لین دین ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں اور بڑے لین دین تک چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا جو شاپ کیپر ہے نا، ایک وہ جو ریڑھی لگاتا ہے، فروٹ بیچتا ہے، ویجیٹیبل جو بیچتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، اچھا فروٹ اس نے، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جنرلی ایسے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہم کہلانے کے لیے مسلمان ہیں لیکن ہمارے جو کام ہیں وہ شاید مسلمانوں والے نہیں رہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اچھا فروٹ اس نے سامنے سارا ڈسپلے کیا، اور جب کوئی
کسٹمر ان کے پاس آتا ہے تو وہ جو بیگ پہ انہوں نے وہ جو ڈیمیج چیزیں رکھی ہوئی ہے نا وہ اس میں سے 2-4 ڈالنا شروع کر دیتا ہے, اور شاپر کی گٹھان اتنی زور سے لگاتا ہے کہ تاکہ یہ گھر جا کے کھولے اور گھر جا کے اس کو پتہ چلے کہ میں نے کیا اس میں ڈالا ہے. اس میں 10% 20% وہ لوگ بھی ہیں جو مال کا بتا دیتے ہیں کہ یہ نقص ہے اور وہ سستے داموں میں اس کو بیچتے ہیں. میں نے دیکھا کہ جو لوگ ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے نا کامیاب ہے. کیا ہوگا, تھوڑا سا ان کو لگے گا وقتی طور پہ کہ ان کا یہ والا جو مال ہے, جو ڈیمیج مال ہے, وہ سستا بک گیا. اگر 200 روپے کی جگہ وہ شاید 150 میں وہ والا بک گیا, 50 روپے ان کو وقتی طور پہ لاس لگا. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں ایسا زبردست بینیفٹ ڈال دیتا ہے, ان کی اولاد میں ایسا زبردست بینیفٹ ڈال دیتا ہے کہ وہ ان کے جو وہ ایک بچہ ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ڈال دیتا ہے کہ تمہیں ترقی کرنی ہے. وہ ان کے گھروں سے, ان کے لوگوں سے بیماریاں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے, فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ جناب جاؤ اس کی جو چیزیں ہیں نا وہ مینیج کرو, جا کے اس کو مشکل سے نکال کے لے کر آ جاؤ. تو ایمانداری بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر آپ دیکھیں, اگر ہم اپنے پورے ملک کو اگر میگا لیول پہ دیکھیں, میکرو لیول پہ دیکھیں جا کے, تو ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں اس کو ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا ایک پرسیپشن کریٹ ہو گیا کہ پاکستان سے نہیں خریدنا, پاکستان کو آرڈرز نہیں دینے. یہ ایک دفعہ کنسائنمنٹ بھیجتے ہیں تو بہت اچھی بھیجتے ہیں, سیکنڈ دفعہ اس میں وہ چیٹ کرتے ہیں. تو جو چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے, جو چیزیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں, آج وہ غیر مسلم قوموں نے اپنا لی ہیں. وہ اپنے مال کو ایمانداری سے بیچ رہے ہیں. انہوں نے تو توکل رکھ کے کام کرتے ہیں, انہیں کل کی فکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آج جو کام ہم کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ آج جو ہم کام کریں نا اس میں برکت ڈالے. بے شک ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, لیکن وہ دیکھیں وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں, وہ گرو کر رہی ہیں. آج کیا ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم, آپ یورپ کے بہت سارے دیکھ لیں ممالک کو, آپ پوری دنیا میں ڈیولپ کنٹریز کو دیکھ لیں, ان کی ترقی کا راز کیا ہے. ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ ایمانداری پہ چلے, وہ سچ بولتے ہیں, اور انہی 2 چیزوں کی وجہ سے ان کی کامیابی ہے. ہماری جو ناکامی ہے نا, ہم مسلمانوں کے ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں. ہماری ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک تو اللہ پہ توکل نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس جس طرح سے بھی مال بنانے ہم بنا لیں. دوسرا جھوٹ بول رہے ہیں, تیسرا ایمانداری نہیں ہمیں. تو کامیابی اگر کرنی ہے تو ہمیں ان 3 چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. چاہے اگر آپ نے گھر پہ کامیاب رہنا ہے تو گھر پہ بھی یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. آپ نے اپنی جاب پہ رہنا ہے تو جاب پہ یہ چیزیں اپلائی ہوں گی. آپ اگر اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں, چھوٹا بزنس کر رہے ہیں, بڑا بزنس کر رہے ہیں, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کامیاب لوگوں کی, کامیاب بزنس مین کی, ان کے اندر یہ 3 کوالٹیز موجود ہیں, اور اسی وجہ سے وہ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.